یہ ہیں امام علی جن کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی طرف دیکھو، ان کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ان کا ذکر کرنا عبادت، ان کا ذکر سننا عبادت۔ اور عزیزان محترم، یہ معرفت کی بات ہوتی ہے۔ امام علی کی معرفت جسے بھی حاصل ہو جائے گی یا جسے بھی حاصل ہے، وہ جنت کے راستوں کو گویا دریافت کر رہا ہے۔ اور معرفت امام کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا تعلق کس مسلک سے ہے۔ آپ کسی بھی مسلک سے ہوں، جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہوں، اگر امام کی معرفت آپ کو حاصل ہے تو یقینی طور پر معرفت امام کے توسط سے، معرفت امام کے ذریعے سے آپ جنت کی راہوں کو دریافت کر رہے ہیں۔ اور میں نے جو ابھی کہا کہ اس کے لیے مسلک کی قید نہیں ہے، مذہب کی قید نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ امام علی کی معرفت کے لیے شیعہ ہونا شرط ہے، شیعہ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ صاحب کردار ہونا شرط ہے، بلکہ شجرے کا پاک ہونا شرط ہے۔ اگر شجرہ پاک ہے تو حر یزیدیوں میں بھی ہو تو صبح عاشور امام کے ساتھ ہو جائے گا، اور اگر شجرہ خراب ہے تو حسینیوں میں بھی ہو تب بھی امام کے اقوال پر، امام کے فضائل پہ اعتراض کرتا ہوا نظر آئے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اس مرحلے پر مجھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئے۔ اہل سنت والجماعت کے بڑے ہی جید عالم ہیں اور ایک مسلک کے بڑے مسلک کے امام ہیں۔ وہ کہتے ہیں لو ان المرتضی ابدا محلہ لکان الخلق ترا سجدا لا کفا فی فضل مولانا علی ان وقوع شک فی انہ اللہ ومات الشافعی لیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ۔ یہ امام شافعی کا وہ قصیدہ ہے کہ جو انہوں نے زندگی کے آخری ایام میں کہا۔ وہ جتنے بڑے عالم تھے اتنے ہی بڑے شاعر بھی تھے، عربی کے بہت زبردست شاعر تھے، اور بڑے خوبصورت انہوں نے قصائد کا ہیں، اور ان کا پورا دیوان عربی میں چھپا ہے، وہ موجود ہے، بازار میں ملتا ہے، آپ چاہیں تو اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن میں جن اشعار کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اس کی تفصیلات میں جانے کا تو موقع نہیں ہے، کیونکہ اگر میں تفصیل میں جاؤں تو خالی 1 گھنٹہ صرف ان شعروں پہ نکل جائے گا، مگر میں صرف ترجمہ بیان کر کے اور ایک خاص مرحلے کی طرف لا کر آگے بڑھ جاؤں گا آپ کو۔ امام شافعی نے کیا کہا ان اشعار میں؟ انہوں نے کہا کہ اے علی ابن ابی طالب، زمانہ اگر آپ کی معرفت حاصل کر لیتا تو یہ سارے دروازے چھوڑ کر آپ کے دروازے پر آ جاتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کفا فی فضل مولانا علی ان وقوع شک فی انہ اللہ۔ یا علی، اگر زمانے نے آپ کو نہیں پہچانا تو نہ پہچانے، کیا فرق پڑتا ہے ان کے نہ پہچاننے سے؟ اس لیے کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپ کو نہیں پہچانا تو اسی دنیا میں، اسی سماج میں، اسی معاشرے میں، اسی سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے بھی تو ہیں کہ جو آپ کو خدا مان رہے ہیں۔ توجہ ہے، یعنی اسی سوسائٹی میں، اسی معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو آپ کو خدا مان رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر عجیب و غریب بات کہتے ہیں، مختے میں آپ پڑھیے سخن گسترانہ بات، وَمَاتَ الشَّافِعِي لَيْسَ يَدْرِي عَلِيٌّ رَبُّهُ أَمْ رَبُّهُ اللَّهُ۔ کہتے ہیں کہ شافعی مر گیا مگر مرتے دم تک یہ نہیں پہچان سکا کہ اس کا رب، اس کا پروردگار اللہ ہے یا علی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں آپ، یہ کسی عام انسان کے جملے نہیں ہیں، یہ کسی مولوی ملا کے جملے نہیں ہیں، یہ ایک بہت قابل، ایک بہت اپنے زمانے کے فاضل، ایک بہت بڑے مسلک کے امام کے فقرے ہیں جو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں مر گیا مگر یہ نہیں پہچان سکا کہ میرا رب کون ہے، میرا رب علی ہے یا اللہ ہے۔ تو عزیزان محترم، جو علی آپ کے اماموں کی سمجھ میں نہیں آیا وہ آپ کی کیا سمجھ میں آئے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اس مرحلے پر جو میں نے ابھی فقرے صرف کیے تھے اس کی مناسبت سے پھر مجھے ایک شاعر یاد آ گیا، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ مسلک یہاں معنی نہیں رکھتا، معرفت کے لیے امام کی مسلک کی قید نہیں ہے، بلکہ اچھے کردار کی قید ہے، بلکہ اچھے شجرے کی قید ہے، پاکیزہ نسب ہونا ضروری ہے۔ مجھے اس مرحلے پر امام شافعی کے ساتھ، جیسے امام شافعی عربی کے بہت بڑے شاعر ہیں، ویسے ہی اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں عرفان صدیقی۔ عرفان صدیقی نے امام علی کے تعلق سے کیا خوبصورت شعر کہے ہیں، دیکھ
کہ خیمہ نصرت بپا ہوگا علی آنے کو ہیں، مارکوں کا فیصلہ ہوگا علی آنے کو ہیں، دیکھتا ہوں آسمانوں پر غبار اٹھتا ہوا، دلدلے فرخندہ پا ہوگا علی آنے کو ہیں۔ اور میں تو چپ تھا پھر زمانے کو خبر کیسے ہوئی، میں تو چپ تھا پھر زمانے کو خبر کیسے ہوئی، میرے چہرے پر لکھا ہوگا علی آنے کو ہیں، میرے چہرے پر لکھا ہوگا علی آنے کو ہیں۔ اب تلک ہوتا رہا ظالم تیرا سوچا ہوا، اب تلک ہوتا رہا ظالم تیرا سوچا ہوا، اب میرا چاہا ہوا ہوگا علی آنے کو ہیں، اب میرا چاہا ہوا ہوگا علی آنے کو ہیں۔ ہو رہا ہے قید و بندے رہزنا کا بندوبست، ہو رہا ہے قید و بندے رہزنا کا بندوبست، عاملوں کو خط ملا ہوگا علی آنے کو ہیں، عاملوں کو خط ملا ہوگا علی آنے کو ہیں۔ اور جب ادھر سے ہو کے گزرے گا گوہر افشاں جلوس، جب ادھر سے ہو کے گزرے گا گوہر افشاں جلوس، میرا دروازہ کھلا ہوگا علی آنے کو ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، یہ ہیں امام علی کہ جن کی معرفت انہیں حاصل ہوتی ہے جو پاک شجرے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کا حسب پاک ہوتا ہے، جن کا نسب پاک ہوتا ہے۔ جو خمس خور ہوں وہ کیا سمجھیں گے کہ امام علی کیا ہیں؟ امام علی کو وہ سمجھتے ہیں کہ جنہی نے امام کی معرفت حاصل کی ہے، جن کے شجرے پاک ہیں، جن کے حسب پاک ہیں، جن کے نسب پاک ہیں۔ آئیے ہم نے تھوڑی دیر امام کے فضائل بیان کیے، اور اب آخر کلام میں بس 10 منٹ میں مجلس کو تمام کر دوں گا، کیونکہ یہ آن لائن مجلس سے 35-40 منٹ سے زیادہ کی مجلس سے نہیں ہوتی ہیں، اور 35 یا 40 منٹ کے اندر ہی انشاءاللہ ہم مجلس کو تمام کر دیں گے۔ 25 منٹ مجھے مجلس پڑھتے ہوئے ہو گئے، تو 10 منٹ اور انشاءاللہ، اور اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام ہو جائیں گی۔ لیکن ان 10 منٹ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی دیر امام کی سیرت پہ غور کیا جائے، کیونکہ میں ہمیشہ اپنی مجلسوں میں فضائل کے ساتھ ساتھ امام علی کا کردار بھی پیش کرتا ہوں، کیونکہ ان کا کردار بھی جاننا ضروری ہے کہ ہم جن کو مانتے ہیں، جو ہمارے رہبر ہیں، جو ہمارے آقا ہیں، کیا ہم ان کے کردار کو اپنی زندگی میں اپنائے ہوئے ہیں؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں مجلسوں میں ایک فقرہ، اور وہ جملہ، وہ فقرہ مومنین کو بڑا پسند آتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کافی یہ ہے کہ جب آپ باہر نکلیں گھر سے، آپ کا کردار دیکھ کر زمانہ کہے کہ یہ علی والے ہیں۔ یعنی ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ زمانہ ہمیں ہمارے کردار سے پہچانے اور کہے کہ یہ علی والے ہیں، ایسے علی والے ہوتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیں اب امام کا کردار کیا ہے اس مرحلے پر پہنچ کر، کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، 2-3 باتیں جلدی جلدی سے مجھے کہنا ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیے کہ آج کے زمانے میں ہر انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھے لباس پہنیں، اچھے سے اچھی غذا کو تناول کریں، لیکن ہمارے امام کا کردار دیکھیے، ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ میں سب کی بات کر رہا ہوں، میں خود بھی اس میں شامل ہوں، اور ہم پوری کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارا کلچر کیا بن گیا ہے کہ گھر میں جب کھانا بچ جاتا ہے تب ہم سوچتے ہیں کہ کام کرنے والی کو دے دیا جائے، کسی دوسرے کو مانگنے والے کو دے دیا جائے۔ بچنے کا مطلب یہ نہیں کہ خالی ابھی آپ نے کھایا اور بچ گیا دے دیں گے، نہیں، پہلے 1-2 دن تک رکھیں گے فریج میں، جب لگے گا واقعی باسی ہو گیا اب نہیں کھانا چاہیے ہمیں، تب کسے دیتے ہیں؟ تب دیتے ہیں مانگنے والوں کو، تب دیتے ہیں کام کرنے والیوں کو، انتظار کرتے ہیں کل کام کرنے والی آئے گی، یہ والی دال دینا ہے، یہ والا گوشت دینا ہے، الگ سے سب کو رکھتے ہیں ایک جگہ فریج میں اکٹھا کر کے کہ جیسے آئے اٹھا کے دے دیں گے۔ تو ہم کون سا کھانا دیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس بچ جاتا ہے؟ ہم لباس کون سا دیتے ہیں؟ جو جب ہمارا دل بھر جاتا ہے جن کپڑوں سے، جب ہمیں کپڑے اچھے نہیں لگتے، ہمارے دل سے اتر گئے، اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ ان کپڑوں کو چلو اب کام کرنے والوں کو دے دیں، ان پہ احسان ہوگا کہ ہم تنخواہ کے علاوہ تمہیں کپڑے بھی دیتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ کپڑے کون سے دیے جا رہے ہیں، جو آپ کے دل سے اتر چکے ہیں، جن کی آپ کی نگاہوں میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ کپڑے آپ کام کرنے والوں کو دیں گے۔ اچھا، اس میں بھی سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو کپڑے ہیں ہمیں دینا ہے وہ کسے دیں؟ اگر محلے میں دیں گے فلاں عورت کو تو وہ زیادہ احسان مانے گی،
یا کام کرنے والی کو دیں گے تو اس پہ زیادہ احسان ہوگا, وہ خوش ہو جائے گی کہ ہمیں ہماری مالکن نے یہ کپڑے دیے ہیں تو اس سے ایک کی جگہ پھر 4 کام لیں گے ہم, تاکہ خوش ہو کے وہ کام کرے. یہ بالکل نیچر ہے, یہ فطرت ہے انسان کی جو بیان کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیے ہمارے مولا کا کردار کیا ہے اس کے برعکس. یہ تو ہمارا کردار ہے, ہمارے مولا کا کردار کیا ہے؟ ہمارے مولا کا کردار یہ ہے کہ عید کا موقع ہے, آ بھی رہی ہے عید اتفاق سے, عید کا موقع ہے, اور امام کے ساتھ امام کا نوکر کون؟ قمبر ساتھ میں ہے. بازار میں گئے, کپڑوں کی خوبصورت دکان پہ بیٹھے مولا, اور اس کے بعد اس سے کہا کہ بہت اچھے کپڑے جو تمہارے پاس ہے وہ دو. دکاندار نے, جیسے ہم لوگ جاتے ہیں اچھے کپڑے مانگتے ہیں جاتے کے ساتھ, اچھے کپڑے امام نے نکلوائے. اب قمبر سوچ رہے ہیں کہ امام کا تو یہ نیچر نہیں ہے, یہ مزاج ہی نہیں ہے امام کا کہ وہ اچھے کپڑوں کا مطالبہ کریں. وہ تو وہ سادے لباس کو ترجیح دیتے ہیں, سادے کپڑے پہنتے ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ اچھا لباس دو. اس نے اچھا لباس دے دیا, امام نے اس کے پیسے دے دیے. پھر کہا ایک اور ذرا معمولی سا لباس ایک اور دو جو سستا سا تمہارے پاس ہو. اس نے پھر ایک معمولی سا لباس دے دیا. اب قمبر یہ سمجھ رہے تھے کہ جو معمولی لباس ہے مولا وہ مجھے دیں گے, اور جو اچھا لباس ہے وہ خود عید کے موقع پہ پہنیں گے. لیکن یہاں اس کے برعکس ہوا. امام نے جب وہ کپڑے خرید لیے تو جو اچھا اور قیمتی لباس تھا وہ قمبر کو دیا, اور جو سستا لباس تھا اور بہت معمولی لباس تھا وہ اپنے لیے رکھا. تو قمبر گھبرائے کہ کہیں ایسا تو نہیں مولانا نے غلطی سے مجھے یہ لباس دے دیا اور اپنے لیے وہ لے لیا. تو کہنے لگے مولا آپ نے غلطی سے یہ مہنگا والا لباس مجھے دے دیا ہے. تو امام نے فرمایا قمبر نہیں, میں نے غلطی سے نہیں دیا, میں نے وہ تمہارے لیے خریدا ہے. کہ مولا یہ تو بہت مہنگا ہے, میں سستا والا پہنوں گا. کہا نہیں قمبر تم جوان ہو, میں بوڑھا ہو چکا ہوں. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. آپ نے دیکھا کیا فرمایا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں. اس کا دل بھی رکھا, اس کے جذبات اور احساسات کا خیال بھی رکھا کہ اسے یہ نہ لگے کہ مولا کوئی مجھ پہ احسان کر رہے ہیں. بہت ہی خوبصورتی سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, تم جوان ہو, تمہارے لیے لباس اچھا ہے اور میرے لیے یہ لباس اچھا ہے. تو یہ میرے مولا کا کردار ہے. اب آئیے کھانے پینے کی چیزوں کے معاملے میں, جو میں نے عرض کیا کہ ہم بچی ہوئی چیز دیتے ہیں, میرے مولا کا کردار کیا ہے. اب تفصیلات میں بالکل موقع نہیں جانے کا, بڑے واقعات امام کی زندگی کے ہیں اس حوالے سے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو میں عرض کروں گا. صرف آج میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, بہت تیزی سے گزرنا ہے مجھے اس مرحلے سے بھی, کہ امام کے کھانے کا کیا انداز ہے. مسجد کوفہ میں رمضان کا مہینہ ہے. ایک شخص یمن سے آتا ہے امام علی سے ملاقات کرنے کے لیے. جب وہ ملنے کے لیے آتا ہے تو لوگوں سے پوچھتا ہے, پہلی بار آیا ہے وہ کوفہ, اس کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ مجھے عالم اسلام کے خلیفۃ المسلمین سے ملنے میں جا رہا ہوں, بڑا دربار ہوگا بہت شاندار, بڑا اہتمام ہوگا, دسترخوان بھی بڑا اچھا ہوگا, اور لوگ وہاں وہ اقسام کے کھانے نوش کر رہے ہوں گے. اب وہ اس جذبے سے آیا, اور جب آتا ہے تو لوگوں سے پوچھتا ہے کہ مجھے امام علی کے پاس جانا ہے, امام علی سے ملنا ہے. راوی کہتا ہے کہ رات کا وقت تھا, سناٹا تھا, بڑی مشکل سے اسے کوئی نظر آیا جس سے اس نے پوچھا کہ امام علی سے ملنا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ اگر تجھے امام علی سے ملنا ہے تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑی سی دیر انتظار کر لے, صبح کی نماز کا وقت ہونے والا ہے, وہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد کوفہ میں آئیں گے, وہیں ملاقات کر لینا. اس نے کہا نہیں مجھے تو جلدی ہے اور مجھے فوراً مل کے جانا ہے, مجھے ان کا گھر بتائیے آپ. تو اس شخص نے کہا کہ کیا کرو گے گھر جان کے, تھوڑا سا انتظار کر لو, بس آنے ہی والے ہیں. اس نے پھر اس شخص کو غور سے دیکھا جس سے وہ راستہ پوچھ رہا تھا, کہ وہ شخص ایک پھٹی ہوئی چادر میں لپٹا ہوا بیٹھا ہوا ہے, ٹھنڈک سے کانپ رہا ہے. تو اس نے کہا خدا کے لیے اے مرد عرب مجھے بتا کہ امیر المومنین کا مکان کہاں ہے, مجھے ان سے ملنا ہے. جب اس نے زیادہ ضد کی تو اس شخص نے جو پھٹی ہوئی چادر میں لپٹا ہوا بیٹھا تھا اور ٹھنڈک سے کانپ رہا تھا, اس نے اس شخص سے کہا کہ اگر تجھے اتنی ہی زیادہ جلدی ہے خلیفۃ المسلمین سے ملنے کی تو ملاقات کر لے, میں ہی مسلمانوں کا خلیفہ ہوں. دیکھیے یہ تھا امام کی زندگی کا طریقہ. کیوں؟ کیونکہ امام سب غریبوں میں چادریں تقسیم کر کے آئے تھے اس رات میں, اور جو سب سے خراب چادر بچی تھی وہ چادر خود اوڑے ہوئے تھے. یہ ہے جو سب سے خراب چیز ہے, یعنی مہنگی چیزیں, سب سے سستی چیز اپنے لیے رکھ رہے ہیں, قیمتی چیزیں لوگوں کو دے رہے ہیں.
اب راوی کہتا ہے کہ جب اس نے یہ کردار دیکھا امام کا تو بڑا متاثر ہوا. اب وہ رک گیا وہ شخص. شام ہوئی، افطار کا وقت. اب اسے یہ تھا کہ بھائی چلیں ٹھیک ہے، چادر میں تھے اور غریبوں کو چادریں تقسیم کر رہے تھے، لیکن جب افطار کا وقت آئے گا اب تو دسترخوان تو بہت اچھا ہوگا. فاتح خیبر ہیں، اتنی جنگیں انہوں نے فتح کی ہیں، اگر غذا اچھے نہیں کھائیں گے تو انہوں نے یہ کمالات کیسے دکھائے ہوں گے. تو اب شام کا وقت آیا، افطار کا وقت آیا. مسجد کوفہ میں بہترین افطار لگے ہوئے ہیں. جیسے آپ مسجدوں میں منظر دیکھتے ہیں کہ 5-5 4-4 لوگ جماعت بنا کے بیٹھتے ہیں، اپنے اپنے گھروں سے افطار لاتے ہیں اور سب بیٹھ کے افطار کرتے ہیں. یہی انداز اس وقت بھی تھا. مسجد کوفہ میں لوگ اپنے اپنے گھروں سے افطار لاتے تھے اور ساتھ میں جس کے ساتھ معاملہ اچھا ہے، جس سے دوستی ہے یا رشتے داری ہے، وہ لوگ گروپ بنا کے اس طرح بیٹھتے ہیں. تو بڑے قیمتی کھانے اور بڑی اچھی غذائیں وہاں پہ لوگ تناول فرما رہے تھے. اب یہ بیچارہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے کہ کوئی اس سے کہے کہ بھائی آ جائیے ابھی، لیکن کوئی دیکھ ہی نہیں رہا اس کی طرف. اب پریشان. اب یہ انتظار میں ادھر کیا ہو رہا ہے، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نماز پڑھ لیں، نوافل یعنی واجب نماز کے بعد سنت نمازیں پڑھ لیں. وہ انتظار میں کہ ان کی نماز ختم ہو تو ان کے ساتھ افطار کرے. مولا کی نماز تمام ہوئی، وہیں آ گیا. اب وہ جب وہاں آیا تو اس نے دیکھا کچھ لوگ آئے ساتھ میں بیٹھ گئے مولا کے، اور وہ پھر اچھے دسترخوان اور اچھی نعمتیں لیے ہوئے سب بیٹھے ہوئے. مگر مولا نے کسی کی طرف کچھ نہیں دیکھا. اس مسافر سے کہا کہ بھائی تم بھی لے لو، تم مسافر ہو، افطار کر لو ان لوگوں کے ساتھ. پھر مولا نے اپنی قبا کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک تھیلی نکالی. توجہ فرمائے، دیکھیں امام کی غذا کیا ہے. ہم اچھے کھانے کھاتے ہیں اور خراب کھانے دوسروں کو دیتے ہیں جب خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تب دیتے ہیں. یا تو امام نے ایک تھیلی نکالی. اس تھیلی میں کیا تھا؟ وہ تھیلی مہر بند تھی. اسی انداز میں وہ تھیلی تھی جو امام علی نے نکالی کہ جو مہر بند تھی. وہ دیکھ کے حیرت میں پڑ گیا کہ افطار کے لیے تھیلی اور وہ بھی مہر بند، جیسے سرکاری کوئی چیز ہوتی ہے، قیمتی خزانہ معلوم ہے کیا اس کے اندر ہے. اب وہ سمجھا کوئی ہو سکتا ہے اشرفیاں دینار درہم ہوں گے جو مجھے دینا چاہ رہے ہوں. امام نے اس کو نکالا اور اس کو کھولا. اب جو کھولا اس کے اندر جو کا بھنا ہوا آٹا تھا. توجہ فرمائیے گا، دیکھیں امام کا افطار کیا ہے. جو کا بھنا ہوا آٹا امام نے وہ نکالا. اس کے بعد اور لوگوں سے بھی کہا بھائی آپ بھی لینا چاہیں آپ بھی لیں، اور پھر وہ کھانے لگے. جب امام کھانے لگے تو وہ حیرت میں پڑ گیا کہ یہ خلیفۃ المسلمین کی غذا ہے، بھنا ہوا آٹا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب روا وغیرہ بھونتے ہیں حلوے کے لیے بناتے ہیں تو اس میں ہلکا سا میٹھا اگر ملا دیجئے تو آپ اسے کھا سکتے ہیں ایسے بھی، بغیر حلوہ بنائے ہوئے بھی. اسی ٹائپ سے اس میں معمولی سا میٹھا ملا ہوا اور وہ اس طرح سے مولا اس کو کھا رہے ہیں. تو اس سے رہا نہیں گیا. وہ کہنے لگا کہ یا علی مجھے ایک سوال کرنا ہے آپ سے. تو کہا کیا؟ کہ یہ آپ کی جو تھیلی تھی جس کے اندر یہ بھنا ہوا جو کا آٹا ہے آپ لائے ہیں اور اس کو آپ افطار کر رہے ہیں، اس سے یہ مہر بلب کیوں ہے؟ یہ پیک کیوں، سیل پیک کیوں ہے اس کی؟ یہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں نے اپنے افطار کے لیے یہ خود پیک کیا تھا اور میں ہمیشہ اس کو خود پیک کرتا ہوں اور اس پہ مہر لگا دیتا ہوں. کہا وہ کیوں مولا؟ کہا اس لیے کہ تاکہ میرے بچے حسن اور حسین یا میری بیٹیاں محبت پدری میں کہیں اس میں روغن زیتون نہ ملا دیں. یہ دیکھیے آپ، یعنی کہیں اس کو لذیذ بنانے کے لیے، اس کو ٹیسٹی بنانے کے لیے اس میں روغن زیتون نہ ملا دیں. اس لیے میں اس کو تھیلی کو مہر بند کر دیتا ہوں. جب چلتا ہوں تو وہی اٹھاتا ہوں، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر صرف کا بنا ہوا آٹا ہے. اب آپ دیکھیں جیسے ہی یہ کہا مولا نے کہ روغن زیتون نہ ملا دیں تو گھبرا کے پھر اگلا سوال کرتا ہے کہ مولا کیا روغن زیتون شریعت مصطفیٰ میں حرام ہے جو آپ اس طرح کا عمل کرتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ خوف ہے کہ بچے آپ کے روغن زیتون اس میں نہ ملا دیں؟ کیا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے؟ کیا اس میں روغن زیتون نہیں ملایا جا سکتا؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ یقیناً اس میں روغن زیتون ملایا جا سکتا ہے اور روغن زیتون ہی ملایا جاتا ہے. اس کے ساتھ سارے عرب کے لوگ روغن زیتون ہی کھاتے ہیں، مگر وہ لوگ جو غریب ہیں، جو روغن زیتون نہیں خرید سکتے، یعنی روغن زیتون کو آج کے معاشرے اور سماج میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو سمجھ لیں جیسے اصلی گھی. ہر غریب آدمی نہیں خرید سکتا، ہر ایک کی حیثیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اصلی گھی خرید سکے اور اس طرح سے ان چیزوں کا استعمال کر سکے. تو امام نے فرمایا کہ روغن زیتون شریعت مصطفیٰ میں حرام نہیں ہے، مگر مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں میری مملکت میں کوئی ایسا غریب انسان نہ ہو، میری حکومت میں کوئی ایسا غریب انسان نہ ہو کہ جو روغن زیتون نہ خرید سکتا ہو
اور وہ اس انداز میں جو کہ آٹے کو کھاتا ہو اور کل کو محشر کے میدان میں میرے سامنے آ کے مجھ سے سوال کر لے کہ یا علی آپ تو روغن زیتون کھاتے تھے اور ہمیں روغن زیتون میسر بھی نہیں تھا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. تو میں وہ غذا کھاتا ہوں کہ جو میری حکومت میں سب سے نچلا طبقہ غریب انسان کھا سکتا ہے. تو یہ ہے عزیزان محترم میرے مولا کا کردار. انہی کے سامنے اچھے اچھے کھانے کون کھا رہا ہے؟ اہل کوفہ، ان کے دوست احباب سب مرغن غذائیں کھا رہے ہیں، بہترین پھل کھا رہے ہیں، لیکن امام کی غذا کیا ہے؟ یہ ہے. اور بس گفتگو تمام ہو گئی، اب دامن وقت میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. آخری بات کہ کبھی کسی کی دل شکنی نہ کیجیے گا، یہ بھی امام کا ایک پیغام ہے. دل نہ توڑیے کسی کا. اگر کوئی چیز اس کی پسند نہیں آ رہی ہے آپ کو تو اپنی زبان پہ قابو رکھیں. ایسا نہ ہو کہ بڑے صاف گو بنتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم بڑے صاف گو ہیں، ہم تو حق بات کہہ دیتے ہیں، ہم تو سچ بات کہہ دیتے ہیں. یاد رکھیے وہ حق بات اور وہ سچ بات کہ جو کسی کی دل شکنی کرے، کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہو، وہ آپ کے لیے عذاب بھی بن سکتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. یہ حق بات کا مطلب یہ نہیں دین کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عام زندگی کی بات کر رہا ہوں جس کو لوگ حق بات کہتے ہیں. ورنہ وہ شرعی حقوق کی باتیں تو الگ ہے. کوئی نماز پڑھنے کو کہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا، ہم نہیں کہیں گے. اگر کوئی روزہ رکھنے کے لیے کہے تو ہم اس لیے نہیں کہیں گے دل ٹوٹ جائے گا. اس کی بات نہیں ہے. اس کی بات ہے مثلا آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی لباس پہنا ہوا ہے، اب ہمیں اچھا نہیں لگا تو فوراً طنز کر دیا کہ کیا خراب شرٹ پہنے ہوئے ہیں، یہ کیا خراب رومال لیے ہوئے ہیں، یہ کیا خراب کرتا پہنے ہوئے ہیں. اس پر پابندی لگائی اسلام نے کہ کسی کی توہین نہ کیجیے، کسی کی تذلیل نہ کیجیے. ہو سکتا ہے اس کے پاس اس سے اچھا خریدنے کی حیثیت ہی نہ ہو، اس کے پاس پیسے ہی نہ ہوں کہ وہ اتنا قیمتی خریدے جتنا آپ سوچ رہے ہیں. دل شکنی مت کیجیے. کسی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھیں اور وہ غریب ہے بیچارہ، معمولی کھانا کھا رہا ہے، اس کو کہہ رہے ایسا کھانا کھا رہے ہو تم تو یہ لے آتے، تم تو وہ لے آتے. کہ بھئی اگر اس کے پاس پیسہ ہوتا تو کیوں نہیں لاتا؟ کسے برا لگتا ہے؟ لیکن ممکن ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہ ہو اس وقت اور آپ کا یہ جملہ اس کے احساسات کو تار تار کر دے، اس کے جذبات کو پامال کر دے. امام نے بس گفتگو تمام ہو گئی. دیکھیں اس کی بھی مثال پیش کی. مسجد کوفہ میں امام بیٹھے ہوئے، ظہر کی نماز کے بعد اپنے احباب کے ساتھ بیٹھتے تھے. یہ دستور آج بھی مسجد کوفہ میں ہے. جو لوگ گئے ہیں اور یقیناً یہاں سب لوگ ہیں، کافی لوگ جا چکے ہیں، کہ وہاں نماز کے بعد جو پیش نماز ہوتا ہے وہ مسجد میں بیٹھتا ہے کچھ دقیقہ، کچھ منٹ کے لیے. نماز تمام ہونے کے بعد، زیارت نماز سب ہونے کے بعد محراب میں بیٹھ جاتا ہے. لوگ آتے ہیں وہاں محراب میں پیسے ڈالتے ہیں اور وہ پیسہ پھر کچھ غریب آتے ہیں وہیں اسی مسجد میں، وہ امام جو ہوتا ہے مسجد کا وہ غریبوں میں بانٹ دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مولا کی سنت ہے. مولا اپنے زمانے میں ایسے غریبوں میں پیسے بانٹتے تھے. جو آج ان کی نیابت کرے گا، اس محراب میں کھڑا ہوگا، وہ اسی طرح سے اس فرض کو ادا کرتا ہے جیسے امام کرتے تھے. تو ایک شخص آیا اور بڑا خوش آیا اور کہنے لگا مولا میں کسان ہوں. امام نے کہا آؤ آؤ بیٹھو. کہا مولا وہ میری فصل کا پہلا پھل آیا ہے تو میں توڑ کر لایا ہوں وہ، اور میری خواہش ہے کہ وہ آپ کو کھلاؤں میں. تو امام نے کہا بہت اچھی بات ہے، لائیے. اب اس نے وہ پھل دیا. وہ کیا تھا؟ ککڑی تھی. امام کو ککڑی دی اس نے. امام نے جیسے ہی وہ ککڑی اپنے دہن میں رکھی اور کھائی، وہ ککڑی انتہائی کڑوی تھی. آپ نے کھایا ہوا ککڑی اور کھیرا، یہ کبھی کبھی بہت کڑوے نکل آتے ہیں، اتنے کڑوے کہ آپ ایک کے بعد دوسرا کھا نہ سکتے. تو بہرکیف تو جب کڑوی تھی وہ ککڑی تو امام نے کچھ اس کو نہیں کہا کہ کڑوی ہے یا میٹھی ہے، کیسی، بہت اچھی ہے. جب امام نے پوری ککڑی کھا لی تو جو امام کے پاس ان کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا مولا کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو کوئی شے لا کے دے آپ اکیلے کھا لیں. آپ ہمیشہ ہمیں کھلاتے ہیں اپنے ساتھ، آج آپ نے ہمیں ککڑی نہیں کھلائی. اس کے بعد اس سے کہا کہ تمہاری فصل میں اللہ برکت دے اور بہت اچھا ماشاءاللہ سے ہے، اور بڑا اچھا لگا کہ تمہاری فصل کا پہلا پھل آیا اور تم مسجد میں لے کے آئے. اس کی حوصلہ افزائی کی اور دعائیں دی. وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا تب ان لوگوں نے کہا یا علی ہمیں بتائیے آپ نے ہمیں آج کیوں نہیں پوچھا ککڑی کے لیے؟ تو امام نے فرمایا اس لیے نہیں پوچھا کیونکہ ککڑی کڑوی تھی. اگر میں وہ تمہاری طرف بڑھاتا تم وہ ککڑی کھاتے، جیسے ہی کھاتے فوراً کہتے یا علی یہ تو کڑوی ہے. جیسے تم کہتے کڑوی ہے تو اس کسان کا دل ٹوٹ جاتا، کیونکہ وہ اس کسان کی فصل کا پہلا پھل تھا.
اسے یہ احساس ہوتا کہ میری فصل کا پہلا پھل ہی کڑوا ہے تو باقی کا کیا حال ہوگا. تو اس لیے میں نے تمہیں اس میں شریک نہیں کیا اور اس کڑوی ککڑی کو تنہا کھا لیا. تو آپ نے دیکھا کیا ہے امام کی سیرت, یہ ہے امام کی سیرت, اور ہمیں اس کو اپنانا ہے. اور جب ہم اس طرح سے سماج اور معاشرے میں اپنی زندگی گزاریں گے تو صحیح معنی میں علی والے کہلائیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. بس اب بالکل وقت تمام ہو گیا, صرف 3 یا 4 منٹ ہیں, اور ان 3-4 منٹوں میں مصائب پڑھ کے میں مجلس کو تمام کر دوں گا. عزیزان محترم, کل جو میں مجلس ٹورنٹو کینیڈا آن لائن پڑھ رہا تھا, اس میں بعض حضرات یہاں سے بھی شامل تھے. میں نے مولا کی سیرت کے کچھ رخ اس میں بیان کیے تھے, اور اس میں ایک رخ تھا یتیموں کے ساتھ سلوک کرنے والا. اب ظاہر سی بات ہے وہ وقت نہیں, میں نے عرض کیا کہ 3-4 منٹ کے اندر مجھے مجلس تمام کرنا ہے. یتیموں کے ساتھ امام بڑا اچھا سلوک کرتے تھے, اور اس کا منظر ہمیں دیکھنے کو ملا جب امام کے ضربت لگی. عزاداران مظلوم کربلا, سن سکیں گے آپ؟ مجھے بہت تفصیلی مسائل نہیں پڑھنا ہے, چند جملے کہوں گا اور انشاءاللہ بہت گریہ فرمائیں گے آپ. جہاں جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے, جو لوگ بھی سن رہے, دیکھیں کہ امام نے ہمیشہ غریبوں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے. تو راوی کہتا ہے جب امام کے سر پہ ضربت لگی اور امام زخمی ہوئے تو وہ جو تلوار تھی ابن ملجم ملعون کی, وہ زہر آلود تلوار تھی. اس سے کئی دن تک اس نے زہر میں ڈبو کے رکھا تھا. اور جب امام کے لیے حکیم آیا دیکھنے کے لیے, تو حکیم نے کہا مولا آپ کو جس تلوار سے زخمی کیا گیا ہے یہ زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار ہے, اور زہر بڑا خطرناک ہے, آپ کے جسم میں صلاحیت کر گیا ہے مولا. اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتا. اب کیسے کہے یہ جملہ کہ مولا آپ کا بچنا مشکل ہے, یہ زہر اتنا خطرناک ہے. امام حسن اور امام حسین سامنے کھڑے ہوئے ہیں, وہ امام حسن اور امام حسین سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حسنین کریمین, آپ کے بابا کے بدن میں زہر صلاحیت کر گیا ہے, لہٰذا انہیں جتنا ہو سکے انہیں دودھ پلائیے, زیادہ سے زیادہ دودھ پلائیے. جیسے ہی کوفے کے یتیم بچوں کو یہ خبر ملی کہ امیر المومنین کو زخمی کر دیا گیا ہے, اور حکیم نے یہ بتایا ہے انہیں کہ انہیں زیادہ سے زیادہ دودھ پلایا جائے, تو سارے کوفے کے یتیم بچے اپنے اپنے کوزے میں دودھ لے کر امام علی کے دروازے پہ آ گئے, اور دروازے پہ آ کے دستک دینے لگے. ادھر دستک دیتے ہیں بچے, ادھر حسنین آتے ہیں. امام حسن آئے, امام حسین آئے, تو کیا دیکھا کہ کوفے کے یتیم بچے اپنے اپنے ہاتھوں میں دودھ کا جام لیے کھڑے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ آقا کہ ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلا دیجئے, ہم دوبارہ یتیم ہونا نہیں چاہتے. مولا ہمارے حصے کا دودھ آقا علی کو پلا دیجئے, اس لیے کہ ہم دوبارہ یتیم ہونا نہیں چاہتے. جب سے ہمارے سر سے ہمارے باپ کا سایہ اٹھا ہے, ہمارے آقا علی نے ہمیں محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہم یتیم ہو گئے, لیکن اگر ہمارے آقا چلے جائیں گے تو ہم یتیم ہو جائیں گے. عزاداران مظلوم کربلا, یہ ہے امام علی کی سیرت. بس میں نے مجلس تمام کی. جب امام علی کو گھر لایا جا رہا تھا, زخمی حالت میں امام تھے, تو امام نے بیت الشرف سے پہلے ہی اپنے چاہنے والوں کو روک دیا, کہ حسن اور حسین انہیں یہیں پر روک دیجئے, اب اس سے آگے کوئی نہ جائے, اس لیے کہ جب تم گھر پہنچو گے زینب و کلثوم کو میری حالت کا علم ہو چکا ہے, بچیاں گریہ کریں گی, تو میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کے گریے کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں میں آئے. وہیں سب کو روک دیا, مگر میں کہوں گا یا علی, آج تو اتنا خیال ہے کہ چاہنے والوں کے گوش گزار بھی گریے کی آواز نہ ہو, لیکن یا علی ایک دن یہی کوفہ ہوگا جب زینب و کلثوم رسن بستہ ان راستوں سے گزاری جائیں گی, اغیار کا مجمع ہوگا اور یہ شہزادیاں آپ کو پکار رہی ہوں گی, بابا ہم آپ کی مملکت میں آئے, سروں پہ چادریں نہیں ہیں, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تاب بیننا بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات
انک علی کل شیء قدیر